اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ریاضی کے ایک ہی سوال کے دو الگ الگ جواب کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو آج ہم اسی الجھن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والے ایک زبردست اصول یعنی بوڈماس کو سمجھنے والے ہیں۔ چلیں شروعات ایک بہت ہی دلچسپ لیکن تھوڑا کنفیوز کرنے والے سوال سے کرتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھیں 8 جمع 2 ضرب 3۔ اب بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے، 30 یا پھر 14؟ دیکھیے، ریاضی کی دنیا میں نا اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں صرف ایک ہی صحیح جواب ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ایک اصول بنایا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی کہیں بھی اسے حل کرے، جواب ہمیشہ ایک ہی آئے۔ تو اس پہیلی کو حل کرنے سے پہلے آئیے ذرا جلدی سے کچھ بنیادی چیزوں پر نظر ڈال لیتے ہیں جن کی ہمیں آگے ضرورت پڑے گی۔ ہم سب اعداد سے تو واقف ہی ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں قدرتی اعداد یعنی نیچرل نمبرز۔ یہ وہی گنتی ہے جو ہم بچپن سے سیکھتے ہیں، 1 2 3 4 اور اسی طرح آگے۔ اب اگر ہم ان قدرتی اعداد کی لسٹ میں 0 یعنی 0 کو بھی شامل کر لیں تو یہ بن جاتا ہے مکمل اعداد کا سیٹ۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب ہم ان میں منفی اعداد یعنی مائنس والے نمبرز بھی شامل کر دیتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں صحیح اعداد یا انٹیجرز۔ یہ وہ نمبر ہیں جو نمبر لائن پر 0 کے دائیں اور بائیں دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اور ان تمام اعداد کے ساتھ ہم بنیادی طور پر 4 کام کر سکتے ہیں جنہیں ہم آپریشنز کہتے ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ لیں جناب، اب وقت آ گیا ہے اس خاص اصول کو جاننے کا جو ریاضی کی دنیا میں ترتیب لاتا ہے اور ہماری شروع والی پہیلی کو بھی حل کرتا ہے۔ بوڈماس کو آپ ریاضی کا ٹریفک قانون سمجھ لیں۔ یہ ایک عالمی معاہدہ ہے جو پوری دنیا کے ریاضی دانوں نے بنایا ہے تاکہ حساب کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کنفیوژن نہ رہے۔ تو BODS ہے کیا؟ یہ دراصل ایک ترتیب کا نام ہے۔ سب سے پہلے B یعنی بریکٹس کو حل کرنا ہے، پھر O یعنی آرڈرز جیسے کسی نمبر کی پاور، اس کے بعد D اور M یعنی تقسیم اور ضرب، اور سب سے آخر میں A اور S یعنی جمع اور تفریق۔ یہ ترتیب بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات ہے، تقسیم اور ضرب کی اہمیت برابر ہے، اسی طرح جمع اور تفریق کی بھی۔ تو اگر یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو کیا کریں؟ بہت آسان، بس بائیں سے دائیں چلتے جائیں، جو پہلے آئے اسے پہلے حل کریں۔ جیسے 10 تقسیم 2 ضرب 5 میں ہم پہلے تقسیم کریں گے کیونکہ وہ بائیں طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ بوڈماس کا اصول ہمارے ذہن میں تازہ ہے تو چلے واپس اپنی پہلی والی پہیلی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کام کیسے کرتا ہے۔ تو اب فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ BODMS کے مطابق ضرب کا نمبر جمع سے پہلے آتا ہے، اس لیے ہم پہلے 2 کو 3 سے ضرب دیں گے جس کا جواب آیا 6، اور پھر اس 6 کو 8 میں جمع کریں گے جس سے ہمیں ملے گا صحیح جواب 14۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے بریکٹس نظر آ رہے ہیں اور BODMS کا پہلا حرف B بھی بریکٹس کے لیے ہے، تو ہم سب سے پہلے بریکٹ کے اندر کا حصہ حل کریں گے۔ 20 جمع 10 برابر ہے 30، اور پھر اس 30 کو 5 سے تقسیم کریں گے، جواب آیا 6۔ اس مثال میں کوئی بریکٹ نہیں ہے تو ہم اگلے مرحلے پر جائیں گے۔ BODMS میں بریکٹ کے بعد ضرب کا نمبر آتا ہے، تو پہلے 20 کو 3 سے ضرب دیں گے، جواب آیا 60، اور پھر 100 میں سے اس 60 کو نکال دیں گے تو ہمارا جواب ہوگا 40۔ تو اب جب کہ ہم یہ اصول سیکھ چکے ہیں، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس پر مہارت حاصل کرنا اتنا اہم کیوں ہے، خاص طور پر مسابقتی امتحانات جیسے کہ ٹیٹ اور CTET کے لیے۔ امتحان کے پریشر میں اکثر کچھ عام غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ترتیب کو بھول جانا، بریکٹس کو نظر انداز کر دینا یا ضرب سے پہلے ہی جمع کر دینا۔ ان غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ سارا سوال غلط ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ٹیٹ یا اس جیسے دوسرے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں وہ ان باتوں کو پلے باندھ لیں۔ بوڈماس کے سوال لازمی آتے ہیں۔ سوال کو ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ حل کریں اور خوب پریکٹس کریں تاکہ آپ کی رفتار اور درستی دونوں بڑھیں۔ اور آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ بوڈماس جیسا ایک سادہ سا اصول ریاضی جیسی اتنی بڑی اور پیچیدہ دنیا میں کس طرح ایک ترتیب اور وضاحت لاتا ہے۔
یہ ایک ایسی زبان کی طرح ہے جو یقینی بناتی ہے کہ ہر کوئی ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔